اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 کیا تھا اور اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، اور اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہم انسان جادو کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم کفر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ اس دنیا کی کائنات کی، اس دنیا کی بھی اور دوسرے سب جہانوں کی سپریم اتھارٹی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ حاکم الحکیمین ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی قوت سے اور اپنی طاقت سے اور اپنی نظر سے کسی انسان کی بسی بسائی دنیا کو اجاڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے؟ بس عقیدے کی بات ہے کہ انسان کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ وہ دوسروں سے ڈرتا ہے اور دوسروں پہ ریلائی کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو آج ہماری آیت سٹارٹ ہوئی وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک تھا اور پیچھے سے جڑے گا بھی۔ ڈیفرنٹ ٹاپک یوں نہیں تھا، ایک مطلب جادو سے ایک ہٹ کر تھا، لیکن وہی ٹاپک چل رہا ہے جو پیچھے تھا۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 104 میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہیں تم کہو راعنا، یعنی یہ کوئی ایسا ورڈ تھا جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا منع کیا۔ یہاں تو کلیئرلی اس بات کی نہیں آ رہی ہے کچھ میننگ، لیکن آپ کو دوسری جگہوں پر ملے گا کہ رائنا جو ہے وہ اپنی زبانوں کو اسے ایسے مروڑتے تھے کہ وہ ایک بدتمیزی کا عنصر اس میں آ جاتا تھا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی وہ رکھتے تو تھے اناد، تو وہ ایسے اس کو مروڑتے تھے کہ اس میں ایک بدتمیزی کا عنصر آ جاتا تھا۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کتنی رکھی کہ اللہ نے کہا بھی یہ ورڈ ہی کوئی یوز نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے بدتمیزی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی زبانوں کو ایسے موڑتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی عزت رکھی ہمیشہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کام بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہے تھے، وہ بڑے سنسیئر تھے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ان کے پاس پہنچ رہی تھی ان کو امانت داری سے وہاں پہنچا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی رائنا کا ورڈ یوز نہیں کرے گا، اور رائنا کا میننگ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بغیر تفسیر کے رائنا کا میننگ کیسے جانو گے؟ تو آپ آگے پڑھیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، وَقُولُوا انظُرْنَا، یعنی آپ کہو، تم لوگ سب کہو انظرنا، دیکھیے ہم کو، یعنی نظر کیجیے ہماری طرف۔ یعنی رائنا کا مطلب یہ تھا کہ جیسے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کہا وہ والا ورڈ تم یوز نہیں کرو، کیونکہ وہ والا ورڈ جو وہ یوز کرتے تھے تو زبان مروڑ کے اس کو اتنا عجیب اسٹائل میں کہتے تھے کہ وہ ایک گندا ورڈ بن جاتا تھا، بدتمیزی کا ورڈ بن جاتا تھا۔ کہنے کا مطلب بھی ان کا بھی یہی ہوتا تھا کہ پارڈن، یعنی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتا رہے ہوتے تھے تو یہ بار بار کہتے تھے کیا کہا آپ نے، کیا کہا آپ نے، ایک ایسے ہی میں دماغ میں سوچ رہی تھی، کیونکہ آپ بھی سب سوچ سکتے ہیں، آپ بھی مجھے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی عقیدے کی تو بات ہے ہی نہیں نا۔ ہم تو ایک وہ سیناریو اس زمانے میں جا کے سوچتے ہیں کہ اچھا کیا ہوا ہوگا ایسا۔ تو وہ جو ورڈ کہتے تھے اللہ نے اس لیے منع کیا کہ اس ورڈ میں کوئی بدتمیزی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوتے تھے تو یہ بار بار کہتے تھے کیا کہا آپ نے۔ جیسے نہیں ہمارے یہاں کوئی محفل میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کسی کو طنزیہ بولنا ہوتا ہے یا کسی کو وہ چڑ رہا ہوتا ہے سامنے والے سے، تو وہ بیچ بیچ میں بولتا رہتا ہے اور وہ ایسے بدتمیزی سے کہتے ہیں اچھا اچھا، یعنی ایسا اس میں انسلٹ کا ہوتا ہے کہ جیسے سامنے والا استغفر اللہ کوئی بکواس کر رہا ہے یا غلط بات کہہ رہا ہے یا اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم کوئی بات نہیں سمجھ آئے تو آپ کہو انظرنا، پلیز تھوڑا متوجہ ہو ہماری طرف، واسمعوا، اور پھر اللہ سب کو آرڈر دے رہے ہیں کہ غور سے سننا، پھر جب وہ بات بتائیں تو، یعنی اپنی مستی کے لیے بار بار ان سے نہیں سوال جواب کیا کرو، اگر واقعی کوئی کوشچن ہو تو ان سے کہو پلیز آپ تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہوں، اور پھر غور سے سننا وہ جو بات کریں وہ، سمجھ آئی؟ یعنی ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت تھی اس زمانے میں بھی، کہ ایک ورڈ بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو بولنے کا منع کر دیا کہ یہ ورڈ اب کوئی یوز نہیں کرے گا،
ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں، اور ایک بات اس سے اور بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے لیے برا گمان نہیں رکھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاق کی بات کی نا کہ بے شک آپ تو عظیم اخلاق پر تھے، یہ تھا ان کا اخلاق کہ وہ کبھی کسی کے لیے برا گمان نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک اور بھی دلیل آتی ہے کہ جب جنگ ہوئی سورہ توبہ میں اور انفال میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نہیں چل سکتے، ہمارے یہ پرابلم ہے، ہم آپ کے ساتھ یوں نہیں چل سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں چلیں، ان کی مان لی عذر۔ تو آپ دیکھو کہ وہ اتنے اچھے انسان تھے کہ وہ سامنے والے انسان کے لیے کبھی کوئی برا گمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ تو اللہ نے پھر ان سے کہا کہ آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، ہے تو یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سوچا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، یعنی اتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پھر ایک اور آیت آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جو بھی سوال کرے گا وہ پہلے ان سے صدقہ دے کے اب ان کے پاس سوال کرنے جائے گا، کیونکہ اتنے لوگ ان کے پاس بے تکا، جیسے ہم بھی نہیں اپنے ٹیچر سے اور اس سے ایسے ہی بس سوال کرتے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے ابھی درس دیا ہے، تھکی ہوئی ہیں، پھر بھی ہم ان کو اور ٹائم چاہتے ہیں، ان سے اور ٹائم چاہتے ہیں، اور ٹائم چاہتے ہیں، اور بے تکے ورڈ میں ان کو کال کر لیتے ہیں، بے تکے ٹائم پہ کال کر لیتے ہیں، اور کوئی سوال میں ہمارے مال بھی نہیں ہوتا سم ٹائمز، بہت جگہوں پر۔ تو اس سے پتہ چلا، جب یہ آیت میں نے بھی پہلی بار سنی تھی کہ اللہ نے کہا صدقہ دے کے جاؤ، یعنی تم پیسے دو گے تھوڑے اور پھر جاؤ گے تو سوچو گے نا کہ بار بار اب میں یہ پیسے تو نہیں دوں گا، تو ضروری ہے کیا یہ سوال کرنا، تو میں جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حالانکہ اللہ نے بعد میں وہ حکم معطل بھی کر دیا، لیکن اس وقت اللہ نے یہ ریئلائز کروانے کے لیے بتایا کہ بھئی غور سمجھ کے جایا کرو کہ تمہارا یہ سوال امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے، یا خواہ میں پوری کلاس کو بھی تنگ کر رہے ہو، اس کو بھی تنگ کر رہے ہو، اس کو بھی تنگ کر رہے ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں، ظاہر ہم سب میں یہ کمیاں ہوتی ہیں، ہم نے بہت سیکھا ہے، آج بھی ہمارے تمیز میں بہت کمی ہے، سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ انسان کو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا۔ تو اسی طرح آپ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بولا کہ بھئی میرے پاس اس وقت نہیں آیا کرو، یا مجھ سے یہ بے تکے سوال نہیں کیا کرو، یعنی اتنے زبردست برداشت والے، اتنے زبردست اخلاق کے مالک تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو جب نبی بتایا کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ڈسٹرب کرتے تھے بیچ میں، جن کے بارے میں آپ نے سنا نا پیچھے، جو ہم کب سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ سب باتیں آپ کے دماغوں میں ہونی چاہیے، پوری یہ ہسٹری اللہ آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ ہسٹری آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بتا رہے ہیں یہ جو چیزیں کرتے تھے یہ صحیح نہیں تھی، یہ چالاکیاں یا منافقت یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی، تو ہمارے دماغ میں ہو تاکہ ہم ایسی چیزیں نہ کریں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جب ان کے پاس حق آ گیا، پہلے حق مانگتے تھے، جب آ گیا تو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باتیں جاتے تھے، سنتے تھے، تو باہر آ کے اس کی تفسیر ہی کچھ اور کر دیتے تھے، اور اپنے لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ اب بتانا نہیں کہ تمہاری کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے۔ یعنی یہ حق کو پروان چڑھنے ہی نہیں دینا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے یہ بیچ میں ہی ایسی ڈنڈی مارے کہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن یہ حق تھا اور یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ کو حق پھیلانا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کی بات پر اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایک وار کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ حق لوگوں تک نہ پہنچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جب حق کھولنا ہوتا ہے نا، تو آپ جتنے بھی وار کرو نا، اللہ تعالیٰ حق کو کھول کے ہی رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ کبھی کبھار انسان کا وار کامیاب ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جب بھی حق کو کھولنا ہوگا، انسان سارے مل کر بھی زور لگا لینا تو وہ حق رکتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے سامنے ضرور آتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ، اب دیکھیں یہاں پر کافر کون ہے؟ جو اللہ کی بات نہیں مان رہے، جو رائنا کہہ رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور کتاب کو غور سے نہیں سن رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اتنی بڑی بات تھی یہ کہ آپ اللہ کے نبی کی، جس کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہے،
آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور وہ جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو سن نہیں رہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہو، انسلٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کتاب بھی کتنی امپورٹنٹ ہے. ما یودو، نہیں وہ چاہتے، الذین، وہ لوگ جو کفر کیا انہوں نے. آیت نمبر 105، کہ نہیں وہ چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی سب کافر نہیں تھے، ان میں سے بھی ایمان والے لوگ بھی تھے، لیکن جو کفر کر رہے تھے اس وقت کتاب کا، وہ، اور نہ ہی ولا مشرکین، اور نہ ہی جو شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں تھے ان ینزل علیکم من خیر، یہ کہ نازل ہو آپ پر کوئی بھلائی، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر کتاب نازل کیوں، یہ بات بھی ان کو بہت بری لگی. اور آپ نے یہ پیچھے پڑھ لی یہ بات کہ ان کو یہ برا لگتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوئے. ان کو یہ بات بری لگتی تھی. سمجھ آئی؟ کیونکہ انہوں نے یہی کہا نا کہ یہ ہم پر کیوں نہیں نازل ہوئی. اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا آیت نمبر 90 میں. پورا پیچھے سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، آپ کی پوری سٹوری دماغ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو یہ بھی برا لگا کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں آئے، پھر جبرائیل کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں بولنے لگے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو. من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے خاص کوئی بھلائی نازل ہو. اس سے ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عزت پتہ چلتی ہے کہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا تھا، اور اللہ نے یہ خاص کتاب بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی. واللہ، اور اللہ، یختص برحمتہ، وہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کو، من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں. اور اللہ ایسے ہی کسی کو ایک چوز نہیں کر لیتے ہیں بغیر کسی ایک کوالٹیز کے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی کریکٹر کی بات ہے، اتنی بڑی سیرت النبی ہے یہ جو ہم کو قرآن سے مل رہی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اتنی اعلیٰ پرسنالٹی کے مالک تھے، اتنے بہادر تھے، اتنے سنسیئر تھے، اتنے پیور تھے. یعنی یہ سب آپ کو قرآن سے ملتا ہے ان کے بارے میں. اتنے پیور تھے کہ اللہ نے ان کو چنا خاص اپنی رحمت کے لیے، یعنی قرآن جیسی چیز ان پر نازل کی تاکہ وہ یہ کام کریں کہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، چاہے جتنا بھی برا لگ جائے آپ کو، لیکن یعنی اس وقت کے لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کیا. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ دیکھو اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے تھے، جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے. ٹھیک ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے نا. آج بھی آپ دیکھو گے کہ جو مشرک ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو منافق ہیں، جو اللہ کی کتاب کا کفر کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان میں سے ہوں، یہودیوں میں سے ہوں، جس میں سے بھی ہوں، یعنی کرسچن سے بھی ہو، جو بھی یہ کام جتنے بھی کرتے ہیں، اس میں سب کو، مسلمانوں کو بھی لاؤ نا. مسلمان بھی شرک بہت کرتے ہیں. پیچھے جو آیت آئی جادو کی، تو ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو جادو پر بلیو کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نظر پہ بلیو کرتے ہیں، اور نظر کے لیے قرآن کی وہ آیت لاتے ہیں جو کہ نظر کی آیت ہے بھی نہیں. یعنی کتنے لوگ کرتے ہیں. تو آپ شرک نہیں کر رہے ہو کہ اللہ کی اتھارٹی آپ کسی انسان کے ہاتھ میں دے رہے ہو، کسی جن کے ہاتھ میں دے رہے ہو. یعنی اللہ سپریم اتھارٹی ہے، آپ شرک نہیں کر رہے ہو اس کی حاکمیت میں. تو آپ یہ دیکھو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کو جسے وہ چاہتے ہیں. یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کی شان. اسی وجہ سے وہ بلند بنے، اور آج تک ان کا نام رہتی دنیا تک بلند رہے گا، ان کا بھی اور تمام نبیوں کا، کیونکہ سب بہت اعلیٰ مرتبے کے مالک تھے. مرتبہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ بہت فرمانبردار تھے، بہت اعلیٰ اخلاق کے لوگ تھے، بہت سنسیئر تھے، اور ساری زندگی انہوں نے اللہ کے لیے فائٹ کی. اپنی ایک نفسانی خواہشات ان کی اللہ سے بڑھ کر نہیں تھی. وہ اللہ سے محبت پر اور اللہ کے کام کو اس عروج پر پہنچے ہیں کہ ہمارے لیے
ان کی ذات میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت جسے وہ چاہتے ہیں، وہ اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل والے اور عظیم ہیں۔ یعنی اللہ ویسے بھی بہت فضل کرنے والے ہیں اور بہت عظیم ہے۔ اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی، سوری بیچ میں، کہ آج بھی جو منافق ہے، جن کے دل میں بےمانی ہے نا دین سے، اگر آپ ان کو کوئی حق بات بتاؤ گے نا تو وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو کیسے سمجھ آ گئی یہ بات۔ یعنی وہ ایک بڑا نام آپ کے ساتھ ٹیگ ہوگا نا تو مان لیں گے، لیکن ٹیگ نہیں ہوگا اور آپ دین کی بات کرو گے نا تو کوئی نہیں مانے گا۔ لیکن اللہ اس کو یہ حق کو سمجھاتے ہیں جو واقعی اس حد کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے آپ بھی ہوں گے۔ یعنی جو شروع کے لرنرز ہوتے ہیں نا، سم ٹائمز وہ اتنی پیاری باتیں قرآن سے لے آتے ہیں کہ آپ کو ایسا ہوتا ہے ان کو سمجھ آ گئی یہ بات۔ اللہ خاص کرتے ہیں کیونکہ کیا پتہ آپ کے اندر پیورٹی ہو، کیا پتہ آپ خاص نیت کے ساتھ سمجھ رہے ہو، خاص دعا کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سمجھا دیجئے۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر حق سمجھ میں بھی آ جائے نا تو غرور کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے تو سب پتہ ہے۔ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ، عاجز، اور اللہ کی اس کو رحمت سمجھو کہ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو مجھے حق سمجھ میں نہیں آتا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے مجھے اور آپ کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غرور میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھ لیں، اور یہ واقعی پتہ ہے آپ کو غرور انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔